آج کی گفتگو بڑی ہی اہم ہے، اس لیے کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان سارے کے سارے اعمال کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کے آستانے پہ جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جتنی بھی عبادات کرتا ہے ان ساری کی ساری عبادات کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہے، اگر انسان کی نیت یہ ہے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کی نیت کے مطابق ہی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ انسان کی جیسی نیت ہوگی اسی نیت کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا، اسی نیت کے مطابق اس کو صلہ ملے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں بہت عبادت گزار ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایسا جو عمل ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا نمازی ہے، تو کائنات کے امام نے فرمایا فقد اشرکا، اس بندے نے شرک کیا ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو روزے رکھنے والا ہے، اس کی نیت یہ تھی، تو فرمایا فقد اشرکا، اس نے بھی شرک کیا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لیکن مال کو خرچ کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے یہ بات کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، تو فرمایا کہ اس بندے کی یہ جو نیت ہے یہ نیت فقط اشرکا، تحقیق اس نے شرک کیا۔ یعنی اس کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے نیت کیسی کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں تو اس میں محض لوگوں سے داد تحسین حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر ہماری یہ نیت نہیں ہے، ہماری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے قصیدے کہیں، لوگ میری تعریفیں کریں، تو ایسے شخص کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب کی بارگاہ لگی ہوگی، جب رب کی عدالت لگی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے رب کی بارگاہ کے اندر جب شہید کھڑا ہوگا، رب اس شہید سے پوچھے گا بتا تو صحیح میں نے تجھے دنیا کے اندر اتنی نعمتیں دی ہیں، میری نعمتوں کا تو نے کس انداز کے ساتھ شکر ادا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میرے اللہ میرے پاس تو نے مجھے جان دی اور یہ جو جان تھی میں نے تیرے راستے کے اندر قربان کر دی ہے۔ تو عرش والا خدا فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ عمل تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو اپنی جان کو لے کر اس لیے میدان میں نکلا تھا کہ لوگ تجھے کہیں تو بہت بڑا بہادر ہے، تو بہت بڑا دلیر ہے، تو بہت بڑا شجاع ہے۔ لوگوں نے تیری بہادری کی تعریفیں کر دی ہیں، تو نے یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ رب فرشتوں کو کہے گا اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ پھر ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا جو رب کی بارگاہ رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا، رب اس عالم اور قاری کے سامنے اپنی نعمتوں کو پیش کرے گا اور رب فرمائے گا بتا تو صحیح میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا کی تھی کہ نہیں کی؟ وہ کہے گا میرے اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں ضرور عطا کی تھی۔ رب پوچھے گا بتا تو صحیح تو نے میری نعمتوں کا کس انداز کے ساتھ شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا میرے اللہ میں نے قرآن کی تعلیم کو سیکھا، میں بہت بڑا عالم بنا، عالم بن کے اللہ میں نے لوگوں کی رہنمائی کی، میں نے قرآن و سنت کی تعلیم دی، میں نے قرآن کی تلاوتیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ عمل تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، یہ عمل تو نے اس لیے کیا لوگ تجھے کہیں یہ بہت بڑا عالم ہے، لوگ تجھے کہیں یہ بہت بڑا قاری ہے، لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا، لوگوں نے تجھے قاری کہہ دیا، یہ عمل تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ کیا ہوگا؟ عرش والا خدا فرشتوں کو حکم دے گا اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ پھر تیسرا شخص رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور وہ سخی ہوگا جو رب کی بارگاہ کے اندر سخاوت کرنے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہے۔ جب رب کی عدالت لگی ہوگی، رب اس کے سامنے اپنی نعمتوں کو پیش کرے گا، رب فرمائے گا بتا تو صحیح اے بندے میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا کی تھی یا کہ نہیں کی؟ وہ کہے گا میرے اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی تھی، تو نے مجھے یہ نعمتیں دی تھی۔ اللہ پوچھے گا بتا تو صحیح تو نے میری نعمتوں کا کس انداز کے ساتھ شکر ادا کیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، تو نے مجھے دولت دی تھی، اے اللہ میں نے اس دولت کو تیرے راستے کے اندر تیری رضا کے لیے قربان کر دیا، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری خوشی نودی کو حاصل کرنے کے لیے اے اللہ وہ میں نے مال جو تھا وہ تیرے راستے کے اندر خرچ کر دیا۔ رب کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت یہ نہیں تھی، تیری نیت میں یہ تھا کہ میں جو غرباء کے اندر تقسیم کر رہا ہوں، میں مساجد کو جو پیسے دے رہا ہوں، میں غرباء کی جو مدد کر رہا ہوں، میں مدارس کے اندر جو غرباء بچے ہیں ان کے ساتھ جو تعاون کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں یہ بہت بڑا سخی ہے، تو اس لیے یہ معاملہ کرتا رہا ہے کہ لوگ تجھے یہ کہیں تو سخی ہے۔ تیری نیت کے اندر یہ بات شامل تھی، تیری نیت کے اندر رب کی رضا والی بات تو شامل ہی نہیں تھی، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے رب فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اس لیے اعمال کے اندر نیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لہٰذا ہم عمل کریں، ہم روزہ رکھیں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم عبادت کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم حج کریں، ہم عمرہ کریں، ہم کوئی بھی نیک عمل کریں، لیکن وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو ایسے شخص کا انجام بہت ہی بدترین ہے۔ اس لیے اپنے اعمال میں اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے، اپنی نیتوں کو جب اپنے اعمال میں اپنی نیتوں کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔